طبیعت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پسند اور ناپسند، محبت اور بغض، قربت اور نفرت، یہ انسان کی طینت میں ہے۔ مزاج اور فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خلقی طور پر، آفرینش کے طور پر، پیدائشی طور پر، کوئی چاہے انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دے یا نہ دے، کہیں انسان ان چیزوں کو پڑھے یا نہ پڑھے، کہیں ان کو سیکھے یا نہ سیکھے، بہرحال یہ چیز انسان کے مزاج اور فطرت کے اندر قدرتی طور پر، تخلیقی طور پر، خلقی طور پر، آفرینش اور پیدائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ استعداد بالقوہ یا بالفعل انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ اب ایک معیار ہوگا پسند اور ناپسند کا، محبت اور بغض کا، چاہت اور ناچاہت کا، قربت اور بعد کا، نفرت کا، وہ انسان کی اپنی طبیعت اور آفرینش کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے۔ اور ایک ہے کہ شریعت کا بھی ایک اپنا تقاضا ہے، اس کے ہاں بھی کچھ چیزوں کے بارے میں انسان کو کہا گیا ہے کہ ان سے محبت رکھے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں شریعت کا تقاضا ہے کہ ان سے بغض رکھے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ ان سے انسان محبت، چاہت، عقیدت، ان کے ساتھ اپنائیت اور مانوسیت کا تعلق رکھے، ان کے ساتھ قربت اختیار کرے، ان کو اپنی عمل میں لائے، ان کو اپنی زندگی میں لائے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ انسان ان سے بالکل دور رہے، ان سے الگ تھلگ رہے، ان کو اپنے قریب بھی نہ بھٹکنے دے، ان کو اپنی زندگی میں، عمل میں نہ آنے دے۔ اب یہ دونوں تقاضے، ایک انسان کا اپنا مزاج کے لحاظ سے اور ایک شریعت کے لحاظ سے۔ بسا اوقات اگر طبیعت سلیم ہو، انسان کی طبیعت مزاج کے اندر سلامتی ہو، سلیم والی بات ہو، صحت و تندرستی والی بات ہو، تو دونوں تقاضے متفق ہو جاتے ہیں کہ جو شریعت چاہ رہی ہوتی ہے محبت کے لحاظ سے یا بغض کے لحاظ سے، انسان کی اپنی طبیعت اور مزاج بھی بالکل وہی تقاضا کرتی ہے، وہی چاہ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کے تقاضے شریعت کے تقاضوں میں ڈھل جائیں، یا انسان کی طبیعت کے تقاضے شریعت کے تقاضے کے تابع ہو جائیں۔ اور یہی انسان کا آخری معیار بھی ہے اور انسان کا معراج بھی ہے کہ جب انسان کی طبیعت کا تقاضا، نفس کی خواہشات بھی وہی ہو جائیں جو شریعت چاہتی ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو میرا اللہ کر رہا ہے وہ سب میری چاہت کے مطابق ہو رہا ہے، جو شریعت چاہ رہی ہے وہ میری چاہت کے مطابق ہو رہا ہے۔ پھر کہیں اس کو ٹکراؤ نہیں آتا، پھر اس کے لیے مجاہدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے بندے کے بارے میں اب دین یسر، دین آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی طبیعت کا تقاضا شریعت کے تقاضے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ جہاں شریعت جس چیز کی قربانی مانگتی ہے وہ دینے کو تیار ہے، کہ نیند قربان کرنی ہے کوئی بات نہیں، آرام قربان کرنا ہے کوئی بات نہیں، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے کوئی بات نہیں۔ جو شریعت کا تقاضا آتا جاتا ہے، اس کی طبیعت کا بھی وہی تقاضا ہوتا ہے، تو اب اس کی طبیعت شریعت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، اس کی طبیعت کے تقاضے شریعت کے تقاضے کے تابع ہو جاتے ہیں، تو اب یہ بندہ اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی پھر جسم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ کا دیکھنا
وہ بھی شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ سے یوں دیکھتا ہے گویا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جن کو وہ استعمال کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے۔ اس میں بن جانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ سارے اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ فرماتے ہیں اس کی آنکھ بھی میرے مرضی کے مطابق استعمال ہو رہی ہے، کان زبان ہاتھ پاؤں بھی میری چاہت کے مطابق استعمال ہو رہے ہیں، گویا ان کے یہ اعضاء میرے ہیں کہ میں ہوں، اس لیے کہ جو میں چاہتا ہوں اسی کے مطابق یہ اعضاء استعمال ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے پورے وجود کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ وجود میرا نہیں ہے، اس پر میری مرضی نہیں ہے، اس پر میری چاہت نہیں ہے، اس پر میرے تقاضے نہیں ہیں، اس پر میری حکومت نہیں ہے، اس پر میرے اللہ کی حکومت ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے، میرے اللہ کی چاہت ہے، یہ وجود میرے اللہ کا ہے، لہذا وہ خوشی خوشی اس وجود کو اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اپنے جسم کو خوشی خوشی ہنستے ہنستے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، وہ سمجھتا ہے میری زندگی کا تو مقصد یہی تھا کہ میرا وجود جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ خوشی خوشی پھر اللہ کے لیے جان دیتا ہے، اس لیے اس کو اس جان دینے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی اور مزاج بن جاتا ہے۔ پھر اپنی جان نہیں، اپنی جان کے تقاضے نہیں، اپنی جان کی خواہشات، جذبات، احساسات، تمنائیں، آرزوئیں، یہ سب کچھ دینا بالکل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بلکہ جتنا اللہ کے لیے وہ دیتا جاتا ہے اتنا اس کو راحت، سکون، آرام، قلبی سکون ملتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں اس سے شریعت کے تقاضے کے خلاف ہو جاتا ہے، اب وہ بےتاب ہو جاتا ہے، اب وہ تڑپتا ہے، اب وہ پھڑکتا ہے، اب وہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو وہ تڑپتی پھڑکتی ہے، تو بالکل ایسے جب وہ شریعت کے دائرے سے، شریعت کے تقاضے سے کہیں وہ ہٹتا ہے بیچارہ تو اس کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ ایک اللہ والا بیت الخلاء سے نکل رہا ہے، اب حق یہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے باہر نکالا جائے، لیکن انسان ہے بایاں پاؤں پہلے نکال بیٹھا، تو جو ہی بایاں پاؤں باہر رکھا تو فور اتنا احساس ہوا کہ تڑپ کے گر گیا کہ شریعت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میرا دایاں پاؤں پہلے باہر آتا، لیکن شریعت کے تقاضے کے خلاف میرے سے بایاں پاؤں باہر آ گیا۔ اب حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، ایک استحبابی عمل تھا، اگر اس کے خلاف بھی ہو جائے تو آخرت میں کوئی مواخذہ اور پکڑ والی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں فرض چھوڑنے پر وہ احساس نہیں ہوتا جو اس کو اس مستحب کے خلاف کرنے پر احساس ہوا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی طبیعت کو بھی یہ بات ناگوار گزری، اس کے مزاج کو بھی ناگوار گزری، اس کی اپنی طبیعت کا تقاضا بھی وہی بن چکا تھا جو شریعت کا تقاضا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو شریعت مقدسہ دی ہے اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انسان کی اگر فطرت سلیمہ ہو، طبیعت سلیمہ ہو تو اس کے تقاضے وہی ہوتے ہیں جو دین کے تقاضے، جو دین کے تقاضے ہوتے ہیں وہی اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر اس دین کے تقاضے پر جب بھی بات آ جائے، یہاں دین کا تقاضا ہے تیرے مال کا، دین کا تقاضا ہے تیرے وقت کا، دین کا تقاضا ہے تیری کسی صلاحیت کا، لیاقت کا، استعداد کا، قابلیت کا، تیرے جاگنے کا، دین کا تقاضا ہے اس وقت تو روزہ رکھ کے بھوکا رہے، اس وقت تو راتوں کو نیند چھوڑ کے جاگ، یہ دین کا تقاضا ہے۔ تو جب اس کو یوں دین کا تقاضا پیش آتا ہے تو وہ خوشی خوشی اس تقاضے پر عمل کرتا ہے۔ اگر وہ عمل چھوٹ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ عمل اگر چھوٹ جائے تو اس کو کوفت ہوتی ہے، وہ بے آرام ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ جب تک پھر توبہ کر کے اللہ سے دوبارہ صلح نہیں کر لیتا، اپنی اس غلطی کا مداوع نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کو راحت آرام نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ نے روکی ہے، جس چیز سے بھی اللہ نے روکا ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے گناہ سے ہی روکا ہے، اللہ نے ناجائز سے ہی روکا ہے،
اللہ نیکی سے تو نہیں روکتا، اللہ جائز سے تو نہیں روکتا، اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے وہ چیزیں گناہ کے قسم سے ہیں، اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے وہ ناجائز کی قسم سے ہیں، اللہ نے جن جن کاموں سے جن جن چیزوں سے روکا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ۔ یہ الگ بات ہے کہ خود ہمیں اس کا احساس نہ ہو، خود ہمیں اس کا علم نہ ہو، خود ہم اس کو اندر سے تسلیم نہ کرتے ہوں، شاید ہمارے باطن میں وہ چیز ابھی تک رچی بسی نہ ہو، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جتنی کھانے کی چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ حرام ہیں، وہ خبائث ہیں، وہ ہماری صحت و جسم و جان کے لیے بھی نقصان دہ، ہماری اخلاقیات کے لیے بھی نقصان دہ، ہماری انسانیت کے بھی تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے ان چیزوں کے کھانے سے، ان کے پینے سے، ایسی چیزوں کے پہننے سے، ایسی چیزوں کو دیکھنے سے، ایسی چیزوں کو سننے سے، ایسی چیزوں کو سوچنے سے، ایسا کمانے سے، ایسا خرچ کرنے سے اللہ نے روکا ہے۔ جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں، کھانے سے ہوں، پینے سے ہوں، پہننے سے ہوں، سواری سے ہوں، دیکھنے سے ہوں، سننے سے ہوں، استعمال کرنے کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے ہوں، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے یقیناً ان سے رکنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم ان سے نہیں رکتے، آخرت کا نقصان یا زندگی کا نقصان یا جان کا نقصان یا ایمان کا نقصان یا صحت کا نقصان یا ہمارے اخلاق کا نقصان یا ہماری انسانیت کا نقصان، یقینی بات ہے وہ ہمارے نقصان دہ تھی۔ تب اس رب کریم نے جو ہم پر رحمان بھی ہے، ہم پر رحیم بھی ہے، ہمارا خالق مالک بھی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں بن مانگے ہمیں پتہ نہیں کتنا نعمتیں دی ہیں جو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، اللہ نے کروڑوں سے زیادہ نعمتیں ہمارے لیے دنیا میں پہلے پیدا فرما دی ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں جن جن چیزوں سے روکا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہماری فطرت ہونی چاہیے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہ ہماری طبیعت کا تقاضا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو ظاہر و باطن دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ چونکہ شریعت کا حکم ہے چنانچہ میں مجبوراً مان رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں دل سے مان رہا ہوں، دماغ سے مان رہا ہوں، اندر سے مان رہا ہوں، حقیقتاً مان رہا ہوں کہ جو میرے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، وہ سب میرے لیے مضر تھا، نقصان دہ تھا، موذی تھا، ہر لحاظ سے اس میں، کوئی آخرت کے لحاظ سے، کوئی دنیا کے لحاظ سے، کوئی ایمان کے لحاظ سے، کوئی جان کے لحاظ سے، کوئی اخلاقیات کے لحاظ سے، وہ ہمارے لیے مضر ہیں، تبھی اللہ نے روکی۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پر خبائث کو حرام کیا ہے، یحرم علیکم الخبائث، جو چیزیں خبائث ہیں، جن کے اندر اصل میں جو تاثیر رکھی گئی ہے وہ گندی تاثیر ہے، اس لیے اللہ نے روکا ہے۔ اور جتنی چیزوں کا میرے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا، دیکھنے کے لحاظ سے کہ ان چیزوں کو دیکھو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ پاک نصیب فرمایا اس کو جتنا جی چاہے رج بھر کے دیکھو، بار بار دیکھو۔ قرآن مجید اللہ پاک نصیب فرمائے اس کو بار بار دیکھو۔ والدین ان کو محبت کی نگاہ سے بار بار دیکھو۔ اسی طریقے سے اہل اللہ، اللہ کے ولی، نیک بندے، حافظ قرآن، حامل قرآن، عالم قرآن، فرمایا ان کو بار بار دیکھو۔ حدیث پاک کے اندر ان کا دیکھنا نیکی شمار کیا گیا ہے۔ اس دیکھنا یہ حکم ہے ہمیں، اپنی امی ابو جنہوں نے ہمیں پالا۔ حدیث پاک کا بڑا عجیب مفہوم ہے، فرمایا تو دیکھ پھر آنکھ بند کر لے، پھر دیکھ پھر آنکھ بند کر لے، پھر دیکھ پھر آنکھ بند کر لے، تو اسی طرح 100 دفعہ کر، اللہ تجھے 100 حج کا ثواب دے۔ اپنی امی کو دیکھ رہا ہے، اپنے ابو کو دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے، عقیدت سے دیکھ رہا ہے، ان کا دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا جن جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا ہے، چاہے وہ دیکھنے کی ہیں، چاہے وہ سننے کی ہیں، چاہے وہ بولنے کی ہیں، چاہے وہ کمانے کی ہیں، چاہے وہ خرچ کرنے کی ہیں، چاہے وہ پہننے کی ہیں، چاہے وہ سواری کی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہیں، جن جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے
ان سب میں ہمارا فائدہ ہے. کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس کو بندہ یوں کہے وہ جی طبیعت تو نہیں مانتی، اچھا تو نہیں لگتا، سمجھ تو کوئی نہیں آتی، لیکن شریعت نے جو کہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ کم عقلی بھی ہے اور ایمان کی کمزوری بھی ہے. ورنہ ایماندار بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر میرے لیے کچھ تجویز کرتا ہے کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو وہ ڈاکٹر کا علم ناقص ہے، چاہے وہ جتنا پرانا تجربے کار ہو، جتنا تیرا میرا خیر خواہ ہو، جتنا اپنے فن میں کامل ہو. میرے اللہ کا علم کامل ہے، وہ تو حکیم الحکماء ہے. ڈاکٹروں کو قابلیتیں کس نے دی ہیں؟ ڈاکٹروں کو وہ دل دماغ کس نے دیا ہے؟ ڈاکٹروں کو وہ علم میڈیکل کا کس نے دیا ہے؟ وہ صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اس اللہ نے دی ہیں. تو وہ اللہ جو میرے بارے میں تجویز کر رہا ہے کہ ان سے پرہیز کرنا، ان سے بچنا، ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات کو تو ہر بندہ مان لیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اللہ کی فرمائی ہوئی بات کو نہیں مانا. کتنی بڑی کم عقلی ہے ہماری. ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کو نہ دیکھا کر ورنہ تیری آنکھوں کا نقصان ہے، یہ نہ سنا کر تیرے کانوں کا نقصان ہے، یہ نہ بولا کر تیرے فلاں کا نقصان ہے، یہ نہ کھایا کر، یہ نہ پیا کر، یہاں نہ بیٹھا کر، یہ نہ کیا کر، تو ہم اس کی بات تو فوراً مان لیتے ہیں اور بڑے پکے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی گھر کا بندہ پکا نہ ہو، پرہیز نہ کرے، تو گھر کے باقی بندے ہمت کر لیتے ہیں کہ جی اس کو یہ نہیں کھانے دینا، یہ نہیں پینے دینا، ڈاکٹر نے روکا ہے. پھر ڈاکٹر نے روکا ہے، ڈاکٹر غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہاں غلطی کا امکان و احتمال ہے قطعاً نہیں ہے. تو مسلمان، تو ایک ڈاکٹر کی بات کے برابر اپنے اللہ کی بات کو نہیں سمجھتا. کیسا تو ایماندار ہے؟ کیسے تو اپنے ایمان کی دلیل پیش کرے گا اللہ کے سامنے کہ ڈاکٹر نے جن جن چیزوں سے روکا ہے ان سے تو رک رہا ہے، سارے گھر والے اہتمام کر رہے ہیں، ان سے رکنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کیا جا رہا ہے. وہ جی ڈاکٹر نے روکا ہے. مہمان کے طور پر بھی کہیں جائے گا تو اپنی پرہیزی باتیں پہلے بتلائے گا کہ میں نے کھانے میں یہ نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں پینا، مجھے پرہیز ہے، مجھے ڈاکٹر نے روکا ہے. لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو کہتے ہیں بس نمازی تو ہوں، نماز تو پڑھا کرتا ہوں، لیکن آج دوستوں کی محفل میں تھا اس لیے آج نماز چھوٹ گئی، وہاں پرہیز ختم ہو گئی. لیکن وہ بد پرہیزی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جسم والی نہیں کرتا، جان والی نہیں کرتا، ڈاکٹر والی نہیں کرتا، اللہ کو اتنا بھی نہیں سمجھا. تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے شروع سے یہ بات عرض کی ہے کہ انسان کے لیے ایک پسند اور ناپسند وہ ہے جو میرے اور آپ کی اپنی خواہش کی ہے، اور ایک ہے جو میرے اللہ کی. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، آپ کی سنت کو تھاما ہے، آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں، آپ کے امتی ہیں. تو پھر ہمیں اس کو دیکھنا ہے جو پسند و ناپسند شریعت نے بتلائی ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے.